اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب کرام، علماء عزیز، مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی امام نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں، اور ابتدا میں نے عرض کیا تھا کچھ اس سے جو مربوط امامت کا نظریہ عمومی اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے چند دروس میں، پھر خاص امامت امام مہدی علیہ السلام اور انتظار اور باقی بحثیں جو ہے اس کے ذیل میں آئیں گی۔ تو ہم جو ہے اس سے پہلے جو گفتگو کر چکے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام ومانہ مات میتۃ جاہلیہ، اس کی تھوڑی سی ہم نے توضیح اور تفسیر پیش کی، اور اب ہم نے آج جو گفتگو کرنی تھی کہ جاہلانہ زندگی کا معیار کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی زندگی جہالت کی زندگی ہے اور کون سی زندگی حقیقی عاقلانہ اور الہی زندگی ہے۔ تو کیونکہ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بھی جہالت کی موت مرے گا، یعنی موت اس زندگی کا نچوڑ ہے، پس جس کی موت جہالت کی موت، اس کی زندگی بھی جہالت کی زندگی۔ اور خدا نے رسول کے زبان سے فرما دیا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کر پائے گا اس کی جہالت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت ہے، خدا کے دشمن کی موت ہے، تو اس کی زندگی بھی خدا کے دشمن کی ہوگی، اگرچہ وہ قرآن نماز وغیرہ پڑھتا بھی رہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر جو ہے اس کا معیار ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا اللہ نہ کرے میری زندگی جاہلانہ تو نہیں ہے، کفر کی تو نہیں ہے، در حالی کے ظاہری میں نے اسلام کا کلمہ بھی پڑھا ہو، اسلام کا لیبل بھی لگایا ہو، قرآن حدیث بھی پڑھتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر بھی میری موت زندگی جو ہے وہ جہالت کی ہو جائے۔ تو اس میں ہم پہلے ایک عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ جہالت کی زندگی کے مختلف مراتب ہیں، جیسے ایمان کے مراتب ہیں، ایک کمزور ایمان کا مالک، پھر قوی ایمان کا مالک، پھر ایسے مراتب کرتے ہوئے سب سے جو قوی ترین ایمان ہے خدا پر رکھنے والے خدا کے دین کا، وہ کون ہے؟ وہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء کرام، علماء، اور پھر ان کے بعد جیسے الاقرب و فالاقرب۔ تو اسی طریقے سے جہالت جو ہے اس کے بھی معیار ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ دیندار ہو لیکن تھوڑا سا جاہل بھی ہو، یعنی اس کی زندگی جہالت والی ہو۔ یہ علمی جہالت کی بات نہیں کر رہا، کلی ایمان کی زندگی، جاہلانہ زندگی اور عاقلانہ زندگی کی۔ یہاں بھی مراتب ہیں، مدارج ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ جو زمانہ جاہلیت بیان کیا جاتا ہے ہماری کتابوں میں، ہماری زبان میں، قرآن اور حدیث کی لینگویج میں، وہ زمانہ تھا زمانہ جاہلیت کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اور اس سے جو زمانہ چلا آ رہا تھا اس کو کہتے ہیں جہالت کا زمانہ، جس کی کچھ جو ہے خصائص کو، جو اس کی صفات کو حضرت علیہ السلام نے خطبہ نمبر 26 نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، کہ جس میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مَعْشَرُ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَفِي شَرِّ دَارٍ، اور آگے جو ہے مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خَشَنٍ وَحَيَّاتٍ ثَمَّ وَتَشْرَبُونَ الْقَدْرَ وَتَأْكُلُونَ الْجَشْبَ وَتُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةً وَالْآثَامُ بِكُمْ محسوبہ، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ تم کیسے از لحاظ دین و آئین تم پست ترین لوگ تھے، تم گھٹیا ترین لوگ تھے، تمہاری زندگی جو ہے بدترین گھروں میں تم زندگی گزارتے تھے، سخت قسم کے سنگلاخ پتھروں میں، اور کہتے ہیں کار قسم کے گونگے بہرے سانپ تم میں جو ہے نا دوڑتے تھے، جو کسی بھی ہیلے سے بھگا نہیں سکتے تھے، تمہیں کاٹتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے تم کیا کرتے تھے؟ تمہارا گندا پانی تالابوں کا، جڑوں کا استعمال کرتے تھے، کھانا تمہارا جو تھا اتنا خراب گندا ہوتا تھا، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، اور جو ہے آپ نے ارحام سے دوری کرتے تھے، آپ نے رشتوں کو برباد کر دیتے تھے، بت تم میں نصب تھے، ان کی پوجا آپ کرتے تھے، اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ میں نے مفہوم بیان کی ہے۔ تو یہ ہے جہالت کا زمانہ۔ لیکن قرآن اور حدیث سے جو مصادیق ہم نے بیان کی، اور تھوڑا سا میں عرض کروں گا، شاید یہ جہالت کی ایک ابتدائی قسم تھی۔ آج جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی طرف جتنے آتے جائیں گے، عمیق ترین جہالت بھی بڑھتی جائے گی، جیسے کہ ایماندار لوگوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہاں اس وقت کیا تھی؟ مثال کے طور پر جو ہے بیٹی جب ان کی پیدا ہوتی تو ان کی جیسے موت واقع ہو جاتی تھی، شرم کی وجہ سے خاندان گھر والوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے تھے۔ قرآن مجید جو ہے اس کو فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیات مثلا جو ہے 58 سے 59 تک اس میں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا بشر احدهم بالانثى، جب بھی کسی کو ایک انثى کے بارے میں بیٹی کی خبر دی جاتی تھی تو آگے یہ کہتے ہیں یتوارى من القوم، تو وہ اپنی قوم سے کیا ہے فراری ہو جاتا تھا، منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ اسی زمانے کی زمانہ جہالت کی یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی جہالت تھی یہ شاید ابتدائی قسم کی جہالت تھی، جیسے جب سے اسلام آ گیا ایمان میں، نورانیت میں، اجالوں میں اضافہ ہوا، جہالت بھی اتنی ہی پیچیدہ قسم کی تہ در تہ جو ہے وہ اپنے بلندیوں پر جانے لگی۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں اس وقت مثلا جیسے ابھی ہیلی کاپٹر، گاڑیاں، تجملات کا سامان، یہ صنعتیں، یہ مختلف کا ساز و سامان، یہ کمپیوٹر، یہ نہیں تھے، نہ یہ معیار نہیں ہے جاہلانہ اور عاقلانہ پڑھے لکھے زندگی کا، یہ ہمارے نظام ہیں۔ اور ورنہ جو اس وقت بھی جو ہے جاہلین عکاز اور سارے تھے، ان کے پاس اس وقت کی بلڈنگ بھی تھیں، اس وقت کے بہترین گھوڑے اور سواریاں بھی تھیں، بہترین تجملات بھی تھے، ان کے پاس میک اپ کا سامان بھی تھا، اور اپنے زمانے کے حوالے سے ہر چیز، جیسے آپ مثلا جو ہے ایران، جو تمدن ایران کو لے لیں اور تمدن روم جو تھا اس وقت بلندیوں پر تھا، عرب میں بھی بعض چیزیں جو ایسی تھیں۔ تو اس چیز کو یعنی ہم نے صنعت میں ترقی کر لی یا علم کی، جیسے آج کل ہم نے مدرسے یونیورسٹی بنا لی تو اس سے آیا جاہلیت ختم ہوگی؟ نہیں، بلکہ جتنا نور میں اضافہ ہوا، ایمان میں اضافہ ہوا، اتنا ہی جہالت کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم ظہور امام علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، جس طریقے سے نورانیت، ایمان، اسلام، دین، یہ اور دیندار محکم ہوتے جائیں گے اعلیٰ درجات پر، جہالت بھی اسی طریقے سے جو ہے ایک سے دوسرے پردوں میں لپٹی ہوئی عمیق ترین اور دقیق ترین ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ قرآن مجید جو ہے اس نے بعض قوموں کو ذکر کیا ہے کہ اپنے قوم کے زمانے کے عروج میں تھیں، جو شاید آج کل ہم بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قوم عاد، قوم سمود اور اس طرح کی جو ہے دوسری قومیں جو ہیں ان کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے بیان کیا نا کہ جو امپراتوری روم، امپراتوری یہ جو ہو گئی آپ کی ایران، سارے بڑے آپ نے اس میں ہر قسم کے میدان میں یہ بلند و بالا درجوں پر تھے، لیکن خداوند عالم نے ان کو رد کیا ہے، اور خداوند عالم جو ہے ان لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے دین اور خدا کے بتائے اصولوں سے، عقلی اصولوں سے یہ لوگ دور تھے، تو جاہل تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا نقطہ جو پیش کرنا چاہوں گا، اس میں آپ قوموں کو میں ذکر کر دوں۔ خداوند عالم مثلا قوم عاد کے بارے میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ یہ بہت عظیم ان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے قوم ثمود کے بارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ یہ چھوٹا سا کام نہیں تھا صاحب، یا مخصوصاً یہ جو ہے قوم جو ہے عاد اور ثمود کے علاوہ جو ہے یہ دوسرے جو کام کرتے تھے، اس طرح کی دوسری اور قومیں بھی آئی ہیں، اصحاب حجر مثلا تھے، ان کے بارے میں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو کھود کے ان میں اتنے محل انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ جہاں پر بجلی کی چمک، بارش، اندھیری کوئی اثر نہیں کر سکتی تھی، ان میں شمعیں بھی روشن کی ہوئی تھیں، ان میں تالاب اور ہر قسم کی سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جاہل قرار دیتا ہے۔ اب جاہل عرض کیا کہ میں پہلے دوبارہ پہ تکرار کر رہا ہوں، معیار جو کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ جہالت کی موت، یعنی جہالت کی زندگی، اور وہ جو ہے کہ جو انسان بھی خدا کے قرب سے دور ہو، خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی معرفت نہ کرے، ان کی ولایت میں نہ آئے، کیونکہ خدا کے پاس ہی ابدیت ہے، تو وہ دراصل میں خدا کا انکاری ہے، وہ دین کا انکاری ہے، اللہ اسے جاہل کہتا ہے، اور اس کو اور جاہل اور اس کی موت، اس کو مردہ قرار دیا ہے، جیسے کہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو تعبیر ہے نا مات میتتن جاہلیہ، عرض کیا کہ اس موت اور اس جہالت کے بھی مراتب ہیں، جیسے مطلب وصیت ہے، وصیت کے بارے میں حدیث آتی ہے من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، جو وصیت کے بغیر مر گیا، وصیت اس نے نہیں کی تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہاں سے یہ کہ آیا یہ جاہلیت کی موت اور من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، یہ دونوں ایک جیسی ہیں؟ نہیں، جس طریقے سے عرض کیا
کہ اس میں ایمان کے درجات میں فرق ہے، یہاں پر بھی جہالت کے مراتب میں فرق ہے۔ یہ جو وصیت والا ہے یہ اصل میں نفی کمال ہے، اور جو ماتا میتتن جاہلیہ معرفت امام والا ہے، مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، وہ جہالت جو ہے وہ اصلا نفی حقیقت ہے، نفی وجود ہے، جس کی مثال میں تھوڑی سی دوبارہ دیتا ہوں، ایک اور حدیث کے ذریعے دیتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجدہ، کہ جو مسجد کا ہمسایہ ہے، بعد میں 40 گھروں تک کو مسجد کا ہمسایہ شمار کیا گیا بعض حدیث میں، لیکن جو چلو نزدیک ترین ہمسایہ ہے وہ تو یقینی ہے اس کے بارے میں ہے کہ جو مسجد کا ہمسایہ ہو اور وہ جب باجماعت مسجد میں نماز آ کے یا مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی اصلا نماز ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کتاب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دو گے، نہ پڑھی، تو اس کے علاوہ جو ہے نماز ہی آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ ایک میں کہہ رہے ہیں کہ ہمسایہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے تو اس کے یعنی گھر میں اگر پڑھے بھی صحیح تو اس کی نماز نہیں ہے۔ دوسری میں فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین والی سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گھر میں ہمسائے والی حدیث ہے وہ ہے نفی کمال، اور یہ جو ہے الحمد کے بغیر پڑھنے والا یہ ہے نفی وجود، نفی حقیقت۔ پس جو جان بوجھ کر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز تو قبول ہوگی اگر شرائط کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن وہ کامل نماز نہیں ہوگی جو ثواب ملنا چاہیے۔ لیکن جو فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی جو ہے اصلا نماز ہی نہیں ہے، گویا اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اور جس نے نہیں پڑھا وہ خدا بند عالم کا منکر مثلا۔ اسی طریقے سے جو وصیت کے بغیر مر گیا وہ کیا ہے؟ وہ بھی جاہل ہے، لیکن کیسے جاہل ہے؟ یعنی تھا مومن لیکن کامل مومن نہیں تھا، اس میں کچھ جہالت بھی ہے۔ لیکن جو معرفت امام زمان علیہ السلام کے بغیر مر گیا اس کی اصلاً ہر چیز تباہ، اس کی موت جہالت کی موت، لہذا اس کی زندگی بھی کامل کی کامل جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ جاہلانہ ہوگی اور کفر کی موت ہوگی۔ یہ ان دو حدیثوں کا بنتا ہے جو ہے نچوڑ، کیا کہ جس طریقے سے ایمان کے درجات ہیں اسی طریقے سے جہالت کے بھی درجات ہیں، جس میں سے ایک درجہ جو ہے وصیت کے بغیر مرے مثلا وہ بھی جاہل ہے، لیکن اس کے تھوڑے درجے کا جاہل، باقی اس کا ایمان قبول ہوگا، اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ لیکن جو امام اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، معرفت بعین معنی کہ میں اپنے امام کی معرفت حاصل کروں اور ان کی ولایت میں آ جاؤں، ان سے کے احکام میں عمل کروں تو تاکہ میں اللہ کے راستے پر میری موت ہو، تو یہ زندگی بھی اس کی جو ہے حقیقی اور عاقلانہ زندگی، الہی زندگی ہے، اس کی موت بھی حقیقت کی موت اور الہی موت ہوگی۔ جبکہ اگر امام علیہ السلام کی زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو جس طریقے سے وضو کے بغیر 1000 رکعت بھی پڑھ لیں وہ نماز قبول نہیں ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے علاوہ آپ جو کچھ بھی عمال کرتے رہیں گے کفر اور جہالت کی موت ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں نا تقلید واجب ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ امام زمان صاحب جو ہمارے ائمہ دین لے کر آئے ہیں اس سے ہی پتہ چلے گا، امام کی شناخت اسی طریقے سے حاصل ہوگی ان علماء اور فقہاء کے ذریعے کہ جو ان کے قربت کے ذریعے جو ان کے راستے کو جانتے ہیں، اور ہم بھی اس پر آ جائیں تو اس کے اوپر جو ہے ہم کیا ہوگا؟ ہم بھی حقیقت کی موت مریں گے۔ پس جو ہے مرگ جاہلی جہالت کی موت جو ہے وہ حدیث وصیت میں جو ہے وہ نفی کمال ہے، یعنی مومن تو ہے لیکن اس میں تھوڑی سی جہالت بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسری من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ موت جو ہے یہ نفی کمال نہیں بلکہ نفی حقیقت ہے، نفی وجود ہے، یعنی اس کا کوئی عمل قبول نہیں، ایسے جیسے کہ کوئی بندہ بغیر
بغیر وضو کے ہزاروں رکعتیں پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس لیے دوستان عزیز، بس اب ہمیں معیار مل گیا کہ کون سی موت جہالت کی ہوگی، در نتیجہ اس کی زندگی بھی جہالت کی ہوگی۔ کون سی موت حقیقی اور عاقلانہ اور الہی ہوگی، زندگی بھی حقیقی، عاقلانہ اور الہی ہوگی۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے آج کے دور میں زمانے کے امام کی پہچان اور شناخت۔ اور اس سے ہی ہم جو ہے اگر یہ شناخت ہوئی تو ہمیں رسول کی شناخت ہوگی، اور رسول کی شناخت ہوئی تو ہمیں خدا کی شناخت ہوگی۔ فلم میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ آگے اس میں جو ہے میں تھوڑا کھول کے بیان کروں گا کہ قرآن مجید، یہ بلکہ ایسا کرتے ہیں وحی کے نزدیک کون سی زندگی اور کون سی موت جو ہے وہ جاہلی اور حقیقی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔